دوستوں، آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے وہ ہے نوشین۔ نوشین کہتی ہیں کہ یہ 3 سال پرانا واقعہ ہے۔ ہمارا گھر بہت زیادہ بڑا تھا اور پہاڑی پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ ہمارا گھر کچھ اس اسٹائل سے بنا ہوا تھا کہ پہلے کمرے اور کمروں کے آگے بہت بڑا برآمدہ تھا، اور جب سردیاں پڑتی تو ہم اپنے برآمدے کے گرم پردے گرا لیتے اور برآمدے میں آگ جلایا کرتے تھے، جس سے ہمارا گھر بہت زیادہ گرم ہو جاتا تھا اور ہمیں سردی کا احساس بھی نہ ہوتا تھا۔ ہم بہنوں کی یہ عادت تھی، ہم کھانا کھانے کے بعد برآمدے میں ٹہلا کرتے تھے۔ اس دن بھی ہم لوگ برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ ہمارا برآمدہ بہت زیادہ لمبا تھا۔ ہم ایک کونے سے دوسرے کونے تک آرام سے ٹہل لیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگ ٹہل رہے تھے تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک گئے تو ایک کونے میں سے ہمیں ایسے آواز آئی جیسے کوئی سانس لے رہا ہے۔ کوئی سانس لے رہا ہے۔ میں نے وہ آواز سنی اور میری بہن نے بھی آواز سنی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں بھی ایسی آواز آ رہی ہے؟ اور ہم دونوں نے کہا، ہاں، آواز تو ہم دونوں کو ہی آ رہی ہے۔ پھر ہم کمرے کے دوسرے کونے تک گئے تو ایسی آواز نہ آئی۔ پھر ہم دوبارہ ٹہلتے اس کونے پر آئے تو پھر سے وہی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو باہر صحن میں ٹھنڈ اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ پھر دوبارہ دوسرے کونے کی طرف ٹہلتے ہوئے چلے گئے اور اس کونے کی بھی لائٹ جلا دی۔ ہمارے پاس نانی اماں کے زمانے کی ایک پرانی لائٹ تھی جو کہ ہم ایک میز کے کونے پہ رکھا کرتے تھے اور ضرورت کے تحت وہ جلایا کرتے تھے۔ ہم نے وہ لائٹ جلا لی کیونکہ برآمدے کے اس کونے میں روشنی بلب کی نہیں جایا کرتی تھی۔ لالٹین جلاتے ہی روشنی اس کونے تک جانے لگی اور جیسے ہی لائٹ جلائی تو اس کی آواز بہت زیادہ سانس لینے لگی، تیز ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور تیز سانس لے رہا ہو۔ بہت اونچی آواز سانس لینے کی آواز تھی۔ ہم دونوں بہنیں بہت زیادہ ڈر گئے کہ آج سے پہلے تو کبھی ہمارے گھر میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئیں۔ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی کمرہ ہوتا تھا۔ پھر ہم نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس بارے میں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ باہر ابھی بھی کوئی ٹہل رہا ہے۔ ہمارا وہم تھا یا حقیقت تھی، لیکن باہر ٹہلنے کی صاف آواز آ رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگ خوفزدہ رہے۔ پھر میری بہن نے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے۔ پھر ہم لوگ سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، کیونکہ ہم بہنیں رات کو سونے سے پہلے کمرے کی لائٹ آف کر دیتی تھیں۔ لیکن میری آنکھ اس وجہ سے کھلی کہ باہر مجھے امی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے امی کسی سے بات کر رہی ہیں۔ میں بہت آہستہ ڈر گئی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، لیکن جیسے ہی امی بات کر رہی تھیں اس کی زبان مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھی اور بغیر سوچے سمجھے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنی بہن کو بھی نہیں جگایا۔ میں نے کہا، امی کیا ہوا؟ باہر دیکھا تو کوئی نہ تھا اور لائٹ جل رہی تھی اور برآمدے میں کوئی بھی نہیں تھا،
لیکن جب میری نظر کمرے کے اس کونے پہ گئی جہاں سے ہمیں سانس لینے کی آواز آ رہی تھی تو میں نے کسی کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کافی سفید کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کوئی سفید کپڑے پہنے تھا اور سر پہ بھی اس نے سفید کپڑا لیا تھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ لالٹین کے آگے کیا تو کالا سیاہ ہاتھ جلا ہوا تھا اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے اندر جانے کا اشارہ کر رہا ہو یا اپنے پاس بلا رہا تھا اور پتہ نہیں کسی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے اندر چلی گئی اور اپنی بہن کو بھی کچھ نہ بتایا اور اپنے بستر میں جا کے کمبل کے اندر منہ دے لیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صبح نہ جانے کس ٹائم میری آنکھ کھلی۔ امی نے ہی آ کر مجھے جگایا۔ میں بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی۔ امی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ میری بیٹی کو اچانک کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے اپنی امی کو اور بہن کو اس گھر کے بارے میں اور رات کی ساری کہانی سنائی۔ کسی کو بھی یقین نہ آیا، لیکن میری بہن سب باتیں جانتی تھی کیونکہ میری بہن نے خود اپنی کانوں سے وہ آواز سنی تھی۔ اس نے جب بتایا گھر کے افراد کو تو پھر سب کو یقین آیا۔ میں مسلسل 3-4 دن تک بخار میں مبتلا رہی۔ ہمارے گھر میں کوئی پراسرار مخلوق موجود تھی جو کہ اپنا آپ سردیوں میں ظاہر کرتی تھی، گرمیوں میں نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہم لوگ گرمیوں میں چارپائیاں ڈال کر باہر برآمدے میں سوتے تھے۔ جب سردی میں ہم لوگ گرم کمبل ڈال لیتے تھے تو پھر وہ مخلوق اندر برآمدے میں چلا پھرا کرتی تھی۔ جب میں مسلسل 3 دن تک ٹھیک نہ ہوئی تو امی پھر ایک بزرگ کو لے کر آئی۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور گھر کا حصار باندھا اور بتایا کہ آپ کے گھر میں پراسرار مخلوق موجود ہے جو اپنا آپ صرف سردیوں میں ظاہر کرتی ہیں۔ مجھے مسلسل 3-4 دن تک دم کرایا، پھر جا کے میرا بخار اترا اور میرا خوف کچھ کم ہوا۔ پھر ہمارے گھر کا انہوں نے حصار باندھ دیا تو اس مخلوق نے ہمارا گھر چھوڑ دیا اور جو کوئی بھی مخلوق تھی اس نے آج تک ہم کو تنگ نہیں کیا، لیکن اس کے چلنے پھرنے سے اور اس کے یوں ظاہر ہونے سے ہمیں بہت خوف آتا۔ ہمارا گاؤں بہت زیادہ پراسرار اور خوفناک ہے کیونکہ سردیوں میں ہمارے گاؤں میں بہت جلد سب لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکلتا کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس لیے سب اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سوائے ایسی بہت سی چیزیں، جنات، بھوت پریت لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کراتے ہیں اور بہت سے گھروں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے اکثر بہت دفعہ ایسی مخلوقات کو عورت کی شکل میں یا کسی اور شکل میں گاؤں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری یہ کہانی سنی۔ اور دوستوں، مزید اسی طرح کی خوفناک ڈراؤنی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کیسی لگی میرے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ہارر ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔